بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے اسلامک لینڈ پر ہم ایک نئی سیریز شروع کر رہے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، روشنی کی طرف سفر۔ یہ اس کا پہلا حصہ ہے، جہاں ہم جانیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کیسا ہوا کرتا تھا، اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو کیسا نور چھا گیا۔ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کا عرب اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، قبیلوں میں لڑائیاں نسلوں تک چلتی تھیں، شراب، جوا، زنا عام تھا، عورت کو عزت نہیں بلکہ جائیداد سمجھا جاتا تھا، خانہ کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اسی تاریخ میں ایک نور کا وعدہ ہو چکا تھا۔ ایک رات حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ کے سامنے سجدہ کیا اور دعا کی، اے رب اس گھر کو محفوظ رکھ، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تیری طرف سے ایک عظیم پیغام لانے والا آنے والا ہے۔ یہ وہی وقت تھا جب ابرہہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے آ رہا تھا۔ پھر ہوا وہ معجزہ جسے قرآن نے اصحاب الفیل کے نام سے یاد کیا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، ابرہہ۔ یہ حبشی نژاد گورنر تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ہر سال عرب کے قبیلے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ آتے ہیں تو وہ حسد کی آگ میں جلتا تھا۔ اس نے یمن میں ایک شاندار گرجا گھر تعمیر کروایا اور اعلان کیا کہ اب عرب مکہ نہ جائے بلکہ میرے گرجا گھر میں آئے، لیکن عربوں نے اس پر غصے کا اظہار کیا۔ کسی نے اس گرجا گھر کو نجاست سے آلودہ کر دیا۔ ابرہہ کو سخت توہین محسوس ہوئی۔ اس نے قسم کھائی، میں خانہ کعبہ کو مٹا کر رکھ دوں گا، نعوذ باللہ۔ ابرہہ نے 60,000 سے زائد کا لشکر تیار کیا، جس میں ہاتھی بھی موجود تھے۔ یہ پہلی بار تھا کہ عرب کی زمین پر ہاتھی لائے جا رہے تھے۔ جب لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو مکہ والوں پر خوف کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ابرہہ نے مکہ والوں کے جانور بھی چھین لیے۔ اس وقت قریش کے سردار حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس گئے اور فرمایا، مجھے میرے اونٹ واپس چاہیے۔ ابرہہ حیران ہوا، میں تمہارے خدا کا گھر گرانے آیا ہوں اور تمہیں اپنے اونٹ یاد ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے ایمان سے لبریز جواب دیا، فرمایا اونٹ میرا ہے، اس کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، لیکن یہ گھر اللہ کا ہے اور وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے لشکر کو مکہ کی طرف بڑھنے کا حکم دیا، لیکن ہاتھیوں نے بھی آگے جانے سے انکار کر دیا۔ جتنا زور لگایا وہ خانہ کعبہ کی طرف قدم نہ بڑھاتے۔ پھر آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور ان میں سے نمودار ہوئے چھوٹے چھوٹے ابابیل۔ ہر پرندے کے پنجوں اور چونچ میں 3 کنکر تھے جو آتش فشاں پتھروں جیسے تھے۔ ابابیلوں نے وہ کنکر ابرہہ کے لشکر پر برسائے، جس پر وہ کنکر گرتا وہ جل کر راکھ ہو جاتا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ابرہہ خود بھی زخمی ہوا، اس کا جسم گلنے لگا اور واپسی کے سفر میں وہ ذلت کے ساتھ مر گیا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے چند مہینے پہلے پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ گھر میں نے بنایا ہے اور اس کی حفاظت میں خود کروں گا۔ ابرہہ کا واقعہ رب کی طاقت کا اعلان تھا کہ ایک عظیم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد قریب ہے۔ یہ صرف ایک قصہ نہیں، یہ ہدایت کا آغاز تھا۔ اگر آپ اس سیریز کے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز آپ تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہیں، اور اس آغاز پر اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور